بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ درود ابراہیمی کے خاص الخاص چلے کی کامیابی کے بعد وہ مبارک چلہ کہ جس میں کئی عاشقان رسول کو خواب میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور بعض خوش نصیب تو ایسے تھے کہ جن کو حالت بیداری میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ بے شمار عاشقان رسول کے قلب پر درود ابراہیمی کا فیض جاری ہوا، اور وہ عاشقان رسول کے جنہوں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا، اور جب انہوں نے اپنی برکات بتائیں، اپنے اوپر ہونے والے انعامات بتائے اور اپنے مشاہدات بتائے، تو پڑھ کر آپ سب کا ایمان تازہ ہوا۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ عمل کتنا بابرکت عمل ثابت ہوا تھا۔ تو اسی طرح استغفار کا عظیم الشان عمل کروایا جا رہا ہے، اور یہ 40 ایام پر مشتمل ہوگا۔ گویا کہ یہ استغفار کا خاص الخاص چلہ کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بینیفٹس کیا حاصل ہوں گے، اس کے فضائل کیا حاصل ہوں گے، رزق کی وسعت کے لیے یہ کتنا بابرکت ہوگا، بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات کے حصول کے لیے کتنا یہ بہترین عمل ثابت ہوگا، حاجات کی تکمیل کے لیے یہ عمل کتنا بابرکت ثابت ہوگا، اور بالخصوص قرب الہی کے لیے، معرفت الہی کے لیے، اور نیک نمازی پرہیزگار متقی بننے کے لیے، اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے، اور اللہ پاک کی رضا کے حصول کے طلبگاروں کے لیے یہ عمل کتنا بابرکت ثابت ہوگا۔ سنیں گے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس عمل کو 40 دن کنسسٹنسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، تو اس وظیفے کی، اس عمل کی نورانیت اور روحانیت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ وظیفہ اس کے لیے بہت بابرکت وظیفہ بن جاتا ہے، اور اس وظیفے کا فیض بندے پر جاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ ہے کہ وہ بکثرت چلہ کشی کرتے آئے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوہ طور پر 40 دن کا مجاہدہ کیا، اور یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل، شیخ کامل اور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ نا اپنے پیر و مرشد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا اے جنید، اگر تم اپنے رب کو پانا چاہتے ہو، اگر اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، فرمایا بیٹا 3 کام کرنا۔ ایک یہ کہ تنہائی کو اختیار کرو، پھر فرمایا روزے رکھو، اور تیسری بات جو ارشاد فرمایا کہ بالخصوص کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو اپنے رب کو پا لو گے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ کام کیا، تنہائی میں چلے گئے، لوگوں سے ملاقات ترک کر دی، اور ساری رات جا کر استغفار کی کثرت کرتے رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ساری رات جاگ کر اپنے رب کو راضی کرتے رہے، اور استغفار کی کثرت کرتے رہے، اور 40 ایام مسلسل آپ نے استغفار کا وظیفہ کیا، استغفار کا چلہ کیا۔ پھر اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوا، اس کی روحانیت آپ کو کیا نصیب ہوئی۔ اور جب 40 دن کا چلہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استغفار کا مکمل کیا، تو آپ کے دل پر ایسا خاص نور داخل ہوا، آپ کو استغفار کے چلے کی ایسی روحانیت اور نورانیت نصیب ہوئی کہ آپ کی زبان پر علم و حکمت کے سمندر بہنے لگے۔ آپ اپنے درس سے اور واعظ و نصیحت سے مخلوق خدا کو فیض یاب کرنے لگے، اور اللہ پاک نے آپ کی زبان کو خیر کی چابی بنا دیا۔ تو استغفار کا چلہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جو بھی اس چلے کو کرتا ہے نا، وہ بہت نوازا جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی قیودات نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے۔ ہر شخص آسانی کے ساتھ اس چلے کو کر سکتا ہے، لیکن جو اس چلے کو کرے گا نا، وہ نوازا بہت جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ استغفار وہ بابرکت عمل ہے، وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ جس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ جو سچے دل سے استغفار کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اسے عبادت کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اور اپنے محبوب بندوں میں بھی شامل فرما لیتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت کرو، کوئی بھی نیکی کا کام کرو، سب سے پہلے استغفار کرو۔ کیونکہ گناہوں کے نحوست کے سبب بعض اوقات بندے کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، دل پر داغ دبے لگ چکے ہوتے ہیں، اور جب بندہ عبادت کرتا ہے تو درست طریقے سے نہیں کر پاتا، عبادت کا خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوتا۔ تو جب عبادت سے پہلے استغفار کرے گا نا، تو اس کے دل کی سیاہی دور ہوگی، اس کے دل کی سختی اور اس کا زنگ دور ہوگا، اور پھر جب عبادت کرے گا تو عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ بھی ہوگی، اور یہ وہ عبادت ہوگی کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول اور مقبول بھی
ہوگی۔ تو یہ چلہ 40 ایام پر مشتمل ہوگا، اس میں تعداد بھی بتاتا ہوں، استغفار کے صیغے بھی بتاتا ہوں، کرنا کیسے ہے، سب تعداد آپ کو بتاتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے اور ایک کام آپ نے کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ اور یہ عمل ہمیشہ کی طرح فی سبیل اللہ کروایا جا رہا ہے، گروپس بن چکے، میلز کا گروپ الگ ہے، فی میلز کا گروپ الگ ہے، دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں گے واٹس ایپ پر تو آپ کو گروپس میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو استغفار کے چلے کا طریقہ بتاتا ہوں، اور بتاتا ہوں کہ کون سا استغفار اور کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو 3125 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور 40 دن میں اس کی تعداد آپ مکمل کریں۔ 40 دن اگر 3125 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو یہ 1.25 لاکھ 40 دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، استغفار کے چلے کا دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ اس کو 4444 کی تعداد میں روزانہ پڑھا جائے، اور 28 دنوں میں اس کا عمل مکمل کیا جاتا ہے۔ اس کی تیسری تعداد وہ یہ ہے کہ اس کو 12500 روزانہ پڑھا جائے، 10 دنوں میں یہ 1.25 لاکھ کمپلیٹ ہوگا۔ اچھا، اس کی ایک اور تعداد، ایک خاص عدد 4100 بھی ہے۔ اگر 4100 روزانہ آپ 40 دن پڑھیں تو یہ بھی بہت زبردست ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں پڑھ سکتے، اور وہ اس کو 40 ایام میں نہیں پڑھ سکتے، تو کوئی ایشو نہیں ہے، 40 ایام سے کچھ زائد ایام بھی ہو جائیں تو وہ 1.25 لاکھ کی تعداد مکمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس چلے کو کس وقت کیا جائے؟ دیکھیں، ویسے تو یہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کریں، اس کا بڑا آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن میں قید نہیں لگا رہا، جس وقت مرضی آپ چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو چاہتا ہو اس کو بہت زیادہ برکات ملے، ایک وقت مقرر کریں۔ اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ رات کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، کیونکہ یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے کہ جس وقت استغفار کرنے والوں کو بہت زیادہ نوازا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی ایسے خاص لوگوں کا وصف بیان کیا، اپنے خاص بندوں کا، نیک بندوں کا وصف بیان کیا کہ وہ تہجد کے وقت یعنی کہ رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ نوازے جاتے ہیں۔ تو تہجد پڑھنے کی بھی توفیق ملے گی، اور اس خاص وقت میں کہ جس وقت اللہ پاک آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں۔ اس وقت جب آپ بیٹھ کر استغفار کریں گے نا تو اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ وضو کریں، تہجد کے 2 4 6 8 10 12 جتنے اللہ توفیق دے نوافل پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کے آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے استغفار، یہ والا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے اب ظاہر ہے کہ اس کو تعداد کو شمار کرنا ہے، تو بہتر تو یہ ہے، بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاس بادام رکھتے ہیں، ایک تسبیح پڑھی اور جو ہے وہ بادام اٹھا کے دوسری طرف آپ رکھ لیں گے۔ اچھا، بادام وغیرہ کوئی چیز نہ ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اپنے پاس کوئی پیج رکھیں، اور پین سے بھی آپ تعداد کو لکھ سکتے ہیں، یا آپ ایک دانے والی دوسری تسبیح رکھیں اور اس میں دانے جو ہے وہ دوسرے پھرتے جائیں۔ اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ لکڑی کے دانوں والی یا پتھر کے دانوں والی تسبیح پر آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ وگرنہ کوئی بھی تسبیح ہو آپ اس پر پڑھ سکتے ہیں، کاؤنٹر تسبیح پر بھی اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ وظیفہ 1 مئی سے شروع کروایا جا رہا ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار کریں، یا اللہ پاک کا پیارا پیارا نام کمنٹس میں لکھیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استغفار کی برکت نصیب فرمائے، اور آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔